کبھی ایک ایسا زمانہ تھا جب ہندوستان رنگوں، آوازوں اور تہذیبوں کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا۔ ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر گلی میں زندگی کی اپنی ایک دھن بجتی تھی۔ لوگ مختلف زبانیں بولتے تھے اور الگ الگ رسم و رواج رکھتے تھے، مگر ایک چیز سب کو جوڑتی تھی: موسیقی اور رقص۔ شادی ہو یا خوشی کا کوئی موقع، ہندو ہوں یا مسلمان، اگر ڈھول نہ بجے اور لوگ نہ ناچیں تو تقریب ادھوری لگتی تھی۔ خاص طور پر ہندوؤں کے تہوار جن میں گیت اور سنگیت کے بغیر خوشی کا تصور ہی نہیں تھا۔ اسی دوران دنیا کے دوسرے حصوں میں، خاص طور پر مغربی ممالک میں، لوگ نئے نئے گانے اور رقص ایجاد کر رہے تھے، مگر ہندوستان تو پہلے ہی اس فن میں بہت آگے تھا۔ بس ایک چیز ابھی نہیں تھی، اور وہ تھی فلم۔ اس وقت بمبئی میں تھیٹر اور ڈرامے اپنے عروج پر تھے۔ لوگ سٹیج پر کہانیاں دیکھ کر خوش ہوتے تھے، لیکن پھر ایک دن ایک عجیب سی خبر پھیلی: اب کہانیاں پردے پر بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ خبر فرانس کے دو بھائیوں لومیئر برادرز کے ساتھ آئی، جو ایک نیا جادو لے کر ہندوستان پہنچے تھے۔ 7 جولائی 1896 کا دن تھا۔ جگہ تھی ہوٹل واٹسن۔ یہاں ایک خاص شو رکھا گیا جس میں صرف امیر اور اعلیٰ طبقے کے لوگوں کو بلایا گیا۔ جب فلم شروع ہوئی تو سب حیران رہ گئے۔ پردے پر ایک ریل گاڑی دوڑ رہی تھی۔ لوگوں کو لگا جیسے وہ سیدھی ان کی طرف آ رہی ہو۔ جنگل کے مناظر اور سانپوں کی لڑائی، سب کچھ اتنا حقیقی لگ رہا تھا کہ لوگ دم بخود رہ گئے۔ یہ صرف ایک شو نہیں تھا، یہ تو ایک نئی دنیا کا دروازہ تھا۔ شو اتنا کامیاب ہوا کہ لومیئر برادرز نے فیصلہ کیا کہ اب یہ جادو عام لوگوں کو بھی دکھایا جائے۔ انہوں نے ایک تھیٹر کرائے پر لیا اور عوام کے لیے فلم دکھانا شروع کی۔ اب کیا تھا، لوگ جوک در جوک آنے لگے، کوئی حیران، کوئی خوفزدہ تو کوئی خوش۔ ہر چہرے پر ایک الگ کہانی تھی۔ شروع میں ٹکٹ 1 روپیہ تھا، لیکن ڈیمانڈ بڑھنے پر قیمتیں بدل گئیں۔ جو لوگ آگے بیٹھنا چاہتے تھے انہیں زیادہ پیسے دینے پڑتے تھے، اور چونکہ امیر لوگ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے اوپر خاص نشستیں بنائی گئیں جنہیں ریزرو باکس کہا جاتا تھا۔ اس دن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا شو ایک دن ہندوستانی فلم انڈسٹری کی بنیاد بن جائے گا، ایک ایسی دنیا جو آنے والے وقت میں کروڑوں لوگوں کے دلوں پر راج کرے گی۔ اور پھر اس فلم کے بعد تقریباً 33 فلمیں ہندوستان کے تھیٹر میں دکھائی گئیں۔ اس کے بعد تو فلموں کی ایک لائن لگ گئی۔ جس طرح ماضی میں آرین، ترک، مغل اور پھر مغربی طاقتوں نے ہندوستان پر قبضے کے لیے جنگیں لڑیں، اسی طرح اب ایک نئی جنگ شروع ہو چکی تھی، تہذیب کی جنگ، جہاں ہتھیار نہیں بلکہ فلمیں استعمال ہو رہی تھیں۔ یورپی ممالک کا فلمی طبقہ ہندوستانی معاشرے پر اپنا اثر قائم کرنے کے لیے خاموشی سے میدان میں اتر چکا تھا۔ جون 1897 میں بمبئی کے گائٹے تھیٹر پر سٹورٹ وائٹ نے نمائش پیش کی تو کلفٹن اینڈ کمپنی نے اپنے ہی اسٹوڈیو میں بنی فلموں کو دکھانا شروع کر دیا۔ 1898 میں دو اطالوی باشندوں نے بمبئی کے ایسپلانڈ میدان یعنی کہ آزاد میدان میں خیمے لگا کر درآمد شدہ فلمیں دکھانے کا آغاز کیا، جس سے سینما ہوٹلوں کے بند کمروں سے نکل کر عام عوام تک پہنچ گیا۔ 1897 میں جب اٹالین اور دیگر فلم سازوں نے اپنی فلمیں دکھانا شروع کی تو ان میں ایک فلم ایسی بھی شامل تھی جو ہندوستان کی سرزمین پر شوٹ کی گئی پہلی مختصر فلم مانی جاتی ہے۔ اس فلم کا نام دی ریسلرز تھا اور اسے ساوے دادا ایچ ایس بھاٹودیکر نے بمبئی کے ہینگنگ گارڈنز میں شوٹ کیا تھا۔ فلم اب تجارت بنتی جا رہی تھی۔ بمبئی کی ہی مانند کولکتہ ملک کا دوسرا وہ شہر تھا جہاں فلموں کی ہلچل شروع ہو گئی۔ 1898 میں کولکتہ کے ہیرا لال سین نے پروفیسر سٹیونسن کے تعاون سے رائل بائیوسکوپ کمپنی کے بینر تلے ہندوستان کے پہلے مقامی فلمی مناظر عکس بند کیے۔ ان کی مشہور فلم اے پینوراما آف انڈین سینز اینڈ پروسیشنز تھی، جس کے کچھ حصے تاریخی ریکارڈ کے طور پر لندن میں محفوظ مانے جاتے ہیں۔ 1898 میں کولکتہ میں فلم سازی کا آغاز کرنے والی مشہور شخصیت ہیرا لال سین تھے، جنہوں نے رائل بائیوسکوپ کمپنی قائم کی تھی، جبکہ اروڑا ٹریڈنگ کمپنی کا قیام اس کے کچھ سال بعد یعنی 1906 میں عمل میں آیا۔ اور 1961 میں جب جیمز کوئن ہندوستان کے دورے پر آئے تو انہوں نے نئی دہلی میں پنڈت جواہر لال نہرو سے ملاقات کی اور انہیں 1898 کی ان تاریخی فلموں کا ایک پرنٹ جو لندن کے آرکائیوز میں محفوظ تھا بطور تحفہ پیش کیا گیا۔ اس تحفے میں وہی مناظر شامل تھے جس میں 19ویں صدی کے آخر کے کولکتہ کے مناظر، دریا کے کنارے کے مناظر اور عوامی جلوس دکھائے گئے تھے۔
हरीश चंद्र सुखाराम भाटोदेकर, जिन्हें दुनिया सावे दादा के नाम से जानती है, वो पहले हिंदुस्तानी थे जिन्होंने मोशन पिक्चर्स की टेक्निक को ना सिर्फ समझा बल्कि इसे अमली जामा भी पहनाया। हिंदुस्तान में उस वक्त तक मूवी कैमरे का तस्वुर भी नहीं था। जब सावेदादा ने 1896 में वॉटसन होटल में लूमियर ब्रदर्स की फिल्में देखी तो वो इस टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। इसी वजह से उन्होंने लंदन से 21 पाउंड में अपना एक कैमरा मंगवाया। फिर उन्होंने जंगल के मनाजिर फिल्माए और फिल्म की रील प्रोसेसिंग के लिए लंदन भेज दी। जब फिल्म तैयार होकर वापस आई तो इसका नाम दी रेसलर्स था। 1899 में उन्होंने बम्बई के हैंगिंग गार्डन्स में दो पहलवानों की कुश्ती फिल्म आई। इस फिल्म को हिंदुस्तान में किसी हिंदुस्तानी की बनाई गई पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म माना जाता है। इसी साल सावेदादा की बनाई हुई कई फिल्में थिएटरों में दिखाई जाने लगी। उस जमाने में फिल्म का टिकट 8 आने से लेकर 3 रुपए तक होता था और एक शो से तकरीबन 300 रुपए तक की कमाई हो जाती थी। 1899 में ही बम्बई के एक और फिल्मसाज F.B. थानेवाला ने मुहर्रम के जुलूस को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। 1900 तक आते आते फिल्म एक बाकायदा कारोबार बन गई और इसे आहिस्ता आहिस्ता फिल्म इंडस्ट्री कहा जाने लगा। 1904 में D.N. संपित ने बम्बई की बजाय सौरत में प्रोजेक्टर के जरिए फिल्में दिखाने का काम शुरू किया। इसी साल गुजराती ताजिर मानिक जी सेठना ने भी फिल्मी सनत में कदम रखा। उनकी दिखाई गई फिल्मों में एक अहम फिल्म द लाइफ ऑफ क्राइस्ट थी, जो हजरत ईसा की जिंदगी पर बनी थी। इस फिल्म ने दादा साहब फाल्के को बहुत मुतासिर किया और इसी को देखकर उनके जहन में हिंदुस्तानी कहानियों पर फिल्म बनाने का ख्याल आया, जिससे आगे चलकर बॉलीवुड की बुनियाद पड़ी। 1901 में एक और अहम फिल्मसाज हीरालाल सेन सामने आए। उन्होंने प्रोफेसर स्टीवेंसन से अर्बन बायोस्कोप कैमरा खरीदा और इसमें इतनी महारत हासिल कर ली कि वो खुद इसमें तब्दीलियां भी कर लेते थे। 1901 उनके करियर का बेहतरीन साल था। उन्होंने एक डांस फिल्माया जो उस वक्त के मशहूर ड्रामों का हिस्सा था। इसके बाद उन्होंने कई ड्रामों को फिल्माया, जैसे सरला, बोध, सीताराम, अली बाबा और हरिराज वगैरह। इसी वजह से हीरालाल सेन को हिंदुस्तानी फिल्मों के इब्तिदाई तख्लीकारों में शुमार किया जाता है। सावेदादा ने जनवरी 1903 में दिल्ली में होने वाले अजीमुशान दिल्ली दरबार को फिल्माया था। ये दरबार शाह एडवर्ड हफ्तम की तख्त नशीनी की खुशी में मुनक्किद हुआ था, जिसमें वाइसरॉय लॉर्ड क्रिजन ने शिरकत की थी। इसके बाद सावेदादा वाकई भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी पर एक फिल्म बनाने का इरादा रखते थे, जो शायद हिंदुस्तान की पहली फीचर फिल्म बन जाती। इस मंसूबे में उनके भाई उनके मददगार थे। भाई की अचानक मौत ने उन्हें ज़हनी तौर पर इतना तोड़ दिया कि उन्होंने फिल्म साजी का इरादा तर्क कर दिया। उन्होंने अपना वो तारीखी कैमरा जो उन्होंने लंदन से 21 पाउंड्स में मंगवाया था, इंतहाई सस्ते दामों सिर्फ 700 रुपया में 3 ताजरों अस्तराम परसराम करिंदर और S.N. पांकर को बेच दिया। 1905 में एक और बंगाली ज्योतिष सरकार का नाम फिल्मी तख्लीक में आगे रहा। बंगाल तकसीम के खिलाफ हुए मुजाहरे को ज्योतिष सरकार ने फिल्म कैमरे में बंद कर लिया। इस डॉक्यूमेंट्री को थिएटर में दिखाया भी गया, मगर अंग्रेज हुकूमत ने इसे बंद करा दिया था। वाडेकर के कैमरे से तीनों ताजरों ने भरपूर फायदा उठाया और फिल्म सावित्री बना डाली, लेकिन कुछ टेक्निकल कमियों की वजह से फिल्म मुनाफा बख्श साबित न हुई। इन तीनों ने हिम्मत नहीं हारी और फिल्म कंपनी बनाकर एक सामाजिक शख्सियत नारायण राव पेशवा की जिंदगी पर फिल्म बना डाली। इस फिल्म में पहली बार जुबैदा नामी मुस्लिम अदाकारा ने काम किया था। यही जुबैदा हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म आलम आरा, जो कि 1931 में बनाई गई थी, उसकी हीरोइन थी। वक्त गुजरता रहा और फिल्म तरक्की की मंजिलें तय करती रही। 1912 का साल तारीखी साल था। इस साल सबसे बड़ा और तारीखी नाम दादा साहब गोपाल तोरने का है। बंबई में लाल कृष्ण कीर्तिकर का तख्लीक करदा नाटक संत पंडोलक बहुत मशहूर हो रहा था। दादा साहब तोरने ने अपने मुआविन MG चत्रे के साथ इस नाटक को 400 फीट रील पर शूट कर लिया और गैर जरूरी हिस्सों को काट कर जोड़ दिया। ये फिल्म की पहली एडिटिंग भी थी। 18 मई 1912 को इस फिल्म की नुमाइश हुई। ये पहली ड्रामेटिक फिल्म थी, लेकिन स्लो लाइट पर यह सिर्फ एक स्टेज नाटक को जूं का तूं फिल्माना था, इसलिए इसे हिंदुस्तान की पहली फिल्म होने का दर्जा नहीं मिल सका और रामचंद्र गोपाल उर्फ दादा साहब तोरने पहली हिंदुस्तानी फिल्म का फिल्मसाज होने का एजाज पाने से महरूम रह गए। खामोश फिल्मों के दौर में दादा साहब तोरने और दादा साहब फाल्के यकीनन फिल्मी तारीख के अहम नाम हैं।
لیکن ان دونوں کے علاوہ بھی ایک ایسا شخص تھا جس نے فلموں کی ترقی اور بقا میں بہت اہم کردار ادا کیا، مگر افسوس کہ آج اسے کوئی نہیں جانتا۔ نہ اس کی کوئی تصویر دستیاب ہے اور نہ ہی اس کے نام پر کوئی ڈاک ٹکٹ جاری ہوا۔ اس شخص کا نام دوارکا داس سمپت تھا۔ وہ 14 اکتوبر 1884 کو گجرات کے قصبے جام کھمبالیا میں ایک عام کچھی بھاٹیا خاندان میں پیدا ہوا۔ بچپن ہی سے اسے سینما کا شوق تھا۔ اسی شوق کی وجہ سے وہ 1902 میں بمبئی آ گیا۔ اس وقت بمبئی کے آزاد میدان میں خیمہ لگا کر فلمیں دکھائی جاتی تھی۔ دوارکا داس سمپت نے جب یہ فلمیں دیکھی تو اس کے اندر فلموں کا شوق اور بھی بڑھ گیا۔ وہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے اندر ایک بے چینی اور شدید دلچسپی پیدا ہو گئی۔ 1904 میں اس نے تھامس ایڈیسن کی کمپنی سے 4000 روپے میں ایک کائنیٹیو اسکوپ پروجیکٹر خرید لیا۔ اس پروجیکٹر کی مدد سے وہ بھی خیمہ لگا کر 30 سے 40 فٹ کی چھوٹی فلموں کے ٹکڑے جوڑ کر لوگوں کو دکھانے لگا۔ اس خیمہ سینما سے اسے حوصلہ ملا اور پھر اس نے خود فلم بنانے کی کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے پاٹنکر اور گووردھن داس نامی 2 لوگوں کے ساتھ مل کر کام شروع کیا اور 1917 میں پاٹنکر فرینڈز اینڈ کمپنی قائم کی۔ اس کمپنی نے اپنی پہلی خاموش فلم سگالشا بنائی۔ سمپت بہت ذہین تھے۔ انہوں نے گیس کے تیل والے فانوس کی روشنی میں فلم کے نیگیٹو سے پازیٹیو فلم بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس وجہ سے فلم ریلیز نہ ہو سکی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ بعد میں انہوں نے بجلی کی مدد سے دوبارہ تجربہ کیا اور 1918 میں راجا شری پال اور رام ونواس جیسی خاموش فلمیں بنا لی۔ رام ونواس ایک لمبی سیریل فلم تھی جس کے 32 حصے تھے۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ یہ خاموش فلم تھی، لیکن اس کے مکالمے موہن لال دوبھے نے لکھے تھے۔ عجیب اس لیے کہ اداکار پردے پر بولتے نہیں تھے بلکہ صرف لپسنگ یعنی کہ ہونٹ ہلانا کرتے تھے، اس لیے ان کے مکالمے پہلے سے تیار کیے جاتے تھے۔ یہ فلم مجسٹک سینما میں 4 ہفتے تک چلی۔ اس سے پہلے خاموش فلموں میں اداکار صرف ایکٹنگ کرتے تھے، لیکن سمپت نے پہلی بار اداکاروں کو مکالمے دے کر لپسنگ کروائی تاکہ اداکاری منظر کے مطابق بہتر ہو سکے۔ اسی سال موہن دوبے کے مکالموں والی ایک اور فلم کبیر کمال بھی ریلیز ہوئی جس کی ہدایت کاری SN پاٹنکر نے کی تھی۔ 1920 میں سمپت نے ایک اور اہم کام کیا۔ عام طور پر خاموش فلموں کے سب ٹائٹل اردو یا انگریزی میں ہوتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی فلم کٹورا بھر خون کے سب ٹائٹل 4 زبانوں گجراتی، مراٹھی، انگریزی اور اردو میں دیے۔ اس زمانے میں فلموں میں عورتوں کا کام کرنا برا سمجھا جاتا تھا، اس لیے لڑکے ہی عورتوں کے کردار ادا کرتے تھے۔ لیکن سمپت نے کولکاتہ سے 2 خواتین گڈی اور اوشا کو بمبئی بلا کر فلموں میں کام کروایا۔ یہ فلم کچ دیویانی تھی۔ اس فلم میں پہلی بار گجراتی ماحول دکھایا گیا اور یہ گجراتی رنگ رکھنے والی پہلی ہندی فلم بھی تھی۔ فلموں کی شوٹنگ کے لیے صرف پردوں کے سیٹ استعمال ہوتے تھے، لیکن سمپت نے اس سے اختلاف کیا اور پہلی بار لکڑی کے مضبوط سیٹ بنوائے۔ انہوں نے ایک اور اہم کام کیا۔ خاموش فلم دکھاتے وقت پردے کے پیچھے موسیقار بٹھائے جاتے تھے۔ جب پردے پر رقص کا منظر آتا تو وہ موسیقار اسی کے مطابق موسیقی بجاتے یا گاتے تھے، جس سے فلم دیکھنے والوں کی دلچسپی بڑھ جاتی تھی۔ اسی طرح سمپت نے پہلی بار ہال میں روشنی کے لیے پیٹرومیکس لائٹس کا استعمال کیا، جس سے فلم کے مناظر زیادہ خوبصورت لگنے لگے۔ دوارکا داس سمپت نے اپنی کمپنی کے تحت تقریباً 10 فلمیں بنائیں۔ فیچر فلموں کے علاوہ انہوں نے کچھ ڈاکومنٹری فلمیں بھی بنائیں، جیسے بال گنگا دھر تلک کا جنازہ، علی برادران، مولانا محمد علی اور شوکت علی کا جلوس۔ بعد میں پاٹنکر فلم کمپنی کے حصے داروں میں اختلاف ہو گیا، جس کی وجہ سے سمپت نے کمپنی چھوڑ دی۔ اس کے بعد انہوں نے کوہ نور فلم کمپنی قائم کی۔ یہ کمپنی بمبئی کے دادر یعنی کہ ایسٹ میں ایک اوپن ایئر اسٹوڈیو میں تھی، جہاں تقریباً 100 فلمیں بنائی گئی۔ بعد میں مشہور فلم ساز چندو لال شاہ بھی اس کمپنی سے وابستہ ہو گئے۔ 1920 سے 1929 تک کے صرف 9 سالوں میں اس کمپنی نے 96 خاموش فلمیں بنائیں۔ 1920 میں کوہ نور کی پہلی فلم شری کرشن سداما ریلیز ہوئی۔ دوارکا داس سمپت کو ہر بار کچھ نیا کرنے کا شوق تھا، اس لیے انہوں نے کوہ نور کی فلموں کے لیے باہر کے ہدایت کاروں کو موقع دیا، جبکہ اس زمانے میں عام طور پر کمپنی کے اپنے ملازم ہی ہدایت کاری کرتے تھے۔ یہ نئی روایت بھی سمپت نے ہی شروع کی تھی۔ باہر سے آنے والے ہدایت کاروں میں سب سے اہم نام کانجی بھائی راٹھور کا تھا۔ انہوں نے فوٹوگرافی سے اپنا کیریئر شروع کیا تھا۔ انہوں نے صرف 4 سال یعنی کہ 1921 سے 1924 میں کوہ نور کے لیے 21 فلمیں بنائیں۔ دوسرے ہدایت کاروں میں ہومی ماسٹر نے 33 فلمیں، چندو لال شاہ نے 4 فلمیں، منی لال جوشی نے 6 فلمیں، موہن بھونانی نے 7 فلمیں بنائیں۔ بخت ودر 1921 کوہ نور کی پہلی سیاسی فلم تھی۔ اس فلم میں دوارکا داس سمپت نے خود مرکزی کردار ادا کیا۔ اس فلم کا کردار گاندھی جی جیسا دکھایا گیا تھا۔
फिल्म बहुत कामयाब हुई, लेकिन अंग्रेज हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा दी। इस फिल्म की खास बात यह थी कि द्वारकादास संपत की हुब्बुल वतनी से मुतासिर होकर खुद गांधी जी ने भी फिल्म की शूटिंग में दिलचस्पी ली। एक और फिल्म मालती माधव में एक खतरनाक सीन था, जिसमें मालती एक असली शेर के मुंह में हाथ डालकर इसे खाना खिलाती है। इस सीन के लिए किसी किस्म का समझौता नहीं किया गया और वाकई असली शेर इस्तेमाल किया गया। 1924 की फिल्म मनोरमा में उस दौर के मशहूर अदाकार खलील जुबैदा और जुबैदा की बहन सुल्ताना को पेश किया गया। इस कंपनी की एक कामयाब फिल्म गल बकाउली थी, जो मुसलसल 14 हफ्ते तक चली। 9 जनवरी 1923 को कोहिनूर स्टूडियो में फिल्म वीर भीम सिंह की शूटिंग के दौरान अचानक आग लग गई और सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन द्वारकादास संपत बहुत मजबूत इंसान थे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जल्द ही श्री कृष्ण फिल्म कंपनी कायम कर ली। इस मुश्किल वक्त में उनके अमले ने बगैर मुआवजा लिए उनका साथ दिया, जिसकी वजह से वो दोबारा अपने कदम जमाने में कामयाब हो गए। उन्होंने कोडक कंपनी से बगैर सूद के फिल्म बनाने का रॉ मटेरियल हासिल किया और अपने नए स्टूडियो में लेबोरेटरी और एक छोटा थिएटर भी बना लिया। ये स्टूडियो नाए गांव क्रॉस रोड और दादर ईस्ट मेन रोड पर वाक़ई था, जिसे आज दादा साहब फाल्के रोड कहा जाता है। द्वारकादास संपत को जानवरों और परिंदों से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने अपने स्टूडियो में एक छोटा सा चिड़िया घर भी बना रखा था, यहाँ तक कि उनके पास एक पालतू चीता भी था। वो रोज सुबह जानवरों और परिंदों की खुद देखभाल करते थे। वो अपने मेहमानों की तवाज़ो मसाले वाली चाय से करते थे और अपने अमले के साथ हमेशा मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आते थे। इसी वजह से उनका अमला उनकी हर बात मानता था। वो एक मुहज्जिब और नरम दिल फिल्मसाज थे। जब B.H. वाडिया ने G.S. देवार के साथ मिलकर बसंत लीला 1928 में बनाई, तो इस फिल्म का सारा खर्च द्वारकादास संपत ने उठाया। वाडिया की कामयाबी में द्वारकादास का बहुत बड़ा किरदार था। बाद में वाडिया ने उनका ये एहसान इस तरह चुकाया कि अपनी कंपनी की कामयाबी के जश्न में द्वारकादास की खिदमात को सराहते हुए उन्हें एजाज दिया। इस मौके पर द्वारकादास इतने जज्बाती हो गए कि वो कुछ बोल ना सके। कोहिनूर फिल्म कंपनी के साथ साथ द्वारकादास संपत लक्ष्मी पिक्चर्स में भी पार्टनर थे। इस कंपनी में अहमदाबाद के मिल ओनर अमृतलाल सेठ ने सरमाया लगाया था, जबकि फिल्मों की पूरी जिम्मेदारी द्वारकादास के पास थी। 1925 और 1926 के दौरान उन्होंने लक्ष्मी पिक्चर्स के लिए 10 फिल्में बनाई। उनमें से 4 फिल्मों में जुबैदा और 6 फिल्मों में अदाकारा पतली हेरोइन थी। खामोश फिल्मों के आखिरी दौर में उन्होंने राज कमिट और उठाई गिरा जैसी फिल्में बनाई, लेकिन इन फिल्मों में वो कामयाबी हासिल न कर सके जो कोहिनूर कंपनी के जमाने में मिली थी। द्वारकादास का काम सिर्फ खामोश फिल्मों तक महदूद नहीं था। जब बोलती फिल्मों का दौर आया तो उन्होंने अर्धशेर ईरानी के साथ मिलकर 2 गुजराती फिल्में भी बनाई। 1935 में घर जाई और 1936 में अंगल दावरदान। एक हैरान कुन बात यह है कि दादा साहब फाल्के को फिल्म साजी की टेक्निक का मुकम्मल इल्म था, लेकिन उन्होंने अपना ये इल्म दूसरों को नहीं सिखाया। इसके बरअक्स द्वारकादास संपत ने अपने तमाम साथियों को अपना तजर्बा, इल्म और फिल्म बनाने की टेक्निक सिखाई और उन्हें आगे बढ़ने के मौके भी दिए। आखिरकार ये ज़हीन और बासलाहियत फिल्मसाज द्वारकादास संपत 4 नवंबर 1958 को 76 साल की उम्र में वफात पा गए। भारतीय सिनेमा की तारीख में दादा साहब फाल्के का नाम बहुत मशहूर है, क्योंकि उन्हें पहली फिल्म बनाने वाला कहा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि उनसे पहले भी एक फिल्म बन चुकी थी। ये फिल्म थी संत पंडोलक, जो महाराष्ट्र के बुजुर्ग संत यारी पंडोलक की जिंदगी पर बनी थी। इस फिल्म के बनाने वाले थे रामचंद्र गोपाल तोरने और उनके साथी N.G. चित्रे। इन दोनों में तोरने का किरदार ज्यादा अहम था, क्योंकि फिल्म बनाने का ख्याल सबसे पहले उन्हीं को आया था और हिदायतकारी भी उन्होंने ही की थी। ये फिल्म 18 मई 1912 को पेश की गई। रामचंद्र तोरने की पैदाइश 13 अप्रैल 1880 को महाराष्ट्र के सकलवाड़ी में हुई। उन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में बंबई की ग्रीव्स कॉटन इलेक्ट्रिकल कंपनी में नौकरी शुरू की और बाद में कराची ब्रांच के मैनेजर बन गए। 1920 में उन्होंने मुलाजमत छोड़ दी और बंबई वापस आ गए। उन्हें शुरू से ही थिएटर और फिल्मों में दिलचस्पी थी। उस जमाने में बंबई में पारसी उर्दू थिएटर बहुत मकबूल था और खामोश फिल्में भी बनना शुरू हो गई थी। एक दिन उन्होंने मराठी ड्रामा संत पंडोलक देखा, जो बाल कृष्ण कीर्तिकर ने लिखा था, और वो इससे बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने कीर्तिकर को फिल्म बनाने का मंसूबा बताया और वो फौरन मान गए। अमेरिका से विलियमसन कैमरा मंगवाया गया और तोरने ने अपने साथी N.G. चित्रे के साथ इस ड्रामे को स्टेज पर ही फिल्माया। ये फिल्म 400 फीट रील पर रिकॉर्ड की गई। बाद में तोरने ने गैर जरूरी मनाजिर को काट कर फिल्म को तरतीब दिया। इस तरह पहली बार भारत में फिल्म एडिटिंग हुई और वो भारत के पहले फिल्म एडिटर बन गए। लेकिन चूंकि ये फिल्म सिर्फ एक स्टेज ड्रामे की रिकॉर्डिंग थी, इसलिए इसे मुकम्मल फीचर फिल्म नहीं माना गया। इसी वजह से बाद में बनने वाली फिल्म राजा हरीश चंद्र को पहली भारतीय फिल्म का दर्जा
درجہ ملا اور تورنے کو وہ مقام نہ مل سکا جس کے وہ حقدار تھے۔ اس کے بعد تورنے نے فلمی دنیا میں کام جاری رکھا۔ انہوں نے مہاراشٹر فلم کمپنی کے ساتھ کام کیا اور 1921 میں فلم ویرا بھیمنیو بنائی، جس میں پہلی بار فاطمہ اور اس کی بیٹی سلطانہ کو متعارف کروایا گیا۔ 1922 میں انہوں نے ایک اور فلم بنائی جو ایک مشہور ناول پر مبنی تھی، جس میں زبیدہ نے اداکاری کی۔ انہوں نے کیمرہ کمپنی بھی قائم کی جہاں فلمی آلات اور سہولیات فراہم کی جاتی تھی۔ بعد میں وہ اردشیر ایرانی کی امپیریل فلم کمپنی کے چیف ڈسٹریبیوٹر بنے۔ 1929 میں جب دنیا میں فلموں میں آوازیں آنا شروع ہوئیں تو تورنے نے سب سے پہلے ساؤنڈ سسٹم کے آلات فراہم کرنے کا کام شروع کیا۔ بعد میں وہ سرسوتی فلم کمپنی میں ٹیکنیشین بنے جو 1942 میں بند ہو گئی۔ انہوں نے مراٹھی فلموں میں آرٹ ڈائریکشن اور ساؤنڈ ریکارڈنگ بھی کی اور کئی کامیڈی فلمیں بھی بنائیں۔ ان کی مشہور فلموں میں شامل ہیں بھگت پرہلاد، بیڑی راجکماری، پیارا دشمن، جبھی لڑکی، برہمچاری، انار ناردی اور نمادیو۔ آخرکار 19 جنوری 1960 کو 80 سال کی عمر میں رام چندر گوپال تورنے کا انتقال ہو گیا۔ ان کے علاوہ انڈین سینما کے لیے ایک اور اہم شخصیت جسے آپ انڈین سینما کا گاڈ فادر بھی کہہ سکتے ہیں، ہماری مراد دادا صاحب پھالکے سے ہے۔ اب ہم آپ کو ان کے فلمی سفر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ترمبکیشور میں 1870 کا ایک دن تھا جب ایک برہمن گھرانے میں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر ہندوستانی سینما کی تاریخ بدل دے گا۔ اس بچے کا نام تھا دھونڈی راج گووند پھالکے، جسے دنیا آج دادا صاحب پھالکے کے نام سے جانتی ہے۔ ان کے والد راجی شاستری پھالکے بمبئی کے ولسن کالج میں سنسکرت کے استاد تھے۔ گھر کا ماحول علمی اور مذہبی تھا، اسی لیے بچپن ہی سے پھالکے کو ویدوں، پرانوں، اپنشدوں اور شاستروں کا علم حاصل ہو گیا تھا۔ یہی کہانیاں بعد میں ان کے خوابوں کی بنیاد بنی۔ وقت گزرا اور نوجوان پھالکے بمبئی پہنچے۔ انہوں نے جے اسکول آف آرٹس میں داخلہ لیا، جہاں انہوں نے مصوری سیکھی، سٹیج سجانا سیکھا، حتیٰ کہ تھوڑی بہت جادوگری بھی سیکھی۔ پھر وہ بڑودہ کے کلا بھون گئے، جہاں ایک استاد نے ان کی صلاحیت پہچان لی اور انہیں فوٹوگرافی اسٹوڈیو کی ذمہ داری دے دی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ان کا فن نکھرنے لگا۔ لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں رہتی۔ 40 سال کی عمر کے قریب پہنچ کر ان کا فائن پرنٹنگ کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ حالات خراب تھے اور دل بھی بوجھل تھا۔ ایک دن وہ یوں ہی اپنے دوستوں کے ساتھ کرسمس کے موقع پر ایک شو دیکھنے چلے گئے۔ وہاں ایک امریکی فلم دکھائی جا رہی تھی، لائف آف کرائسٹ۔ یہ لمحہ ان کی زندگی بدلنے والا تھا۔ جب انہوں نے اس فلم کو دیکھا تو جیسے ان کے اندر کوئی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ حیران تھے، متاثر تھے، اور اسی لمحے انہوں نے دل میں فیصلہ کر لیا، اگر یہ لوگ اپنے مذہبی کرداروں پر فلم بنا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ میں بھی رامائن اور مہا بھارت کو پردے پر لاؤں گا۔ یہ ایک خواب تھا، مگر بہت بڑا خواب۔ ان کے والد نے ان کو بمبئی کے جے اسکول آف آرٹس میں تخلیقی فن کی تعلیم دلوا کر ان کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ وہاں انہوں نے مصوری کے علاوہ اسٹیج کی سجاوٹ اور تھوڑی بہت جادوگری بھی سیکھی تھی۔ اس کے بعد بڑودہ کے کلا بھون میں انہوں نے فوٹوگرافی کی تعلیم بھی حاصل کی تھی اور فوٹوگرافی میں استعمال ہونے والے کیمیکل بنانے کے لیے بھی تجربے کیے تھے۔ یہ سب فنکاری بعد میں فلم سازی کے لیے ان کے بہت کام آئی۔ انہی دنوں کتابوں کی ایک دکان میں دادا صاحب پھالکے کو ایک انگریزی کتاب دی اے بی سی آف سینیمیٹوگرافی حاصل ہو گئی، مگر وہ ان کی زیادہ مدد نہ کر سکی۔ پھر بھی انہوں نے اس کو بار بار پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی اور اس طرح بہت سی ٹیکنیکل باتیں ان کو سمجھ میں آ گئیں اور فلم سازی کا ان کا شوق شدت اختیار کر گیا۔ بڑودہ سے واپسی پر ان کی شادی ہو گئی اور آئندہ چند برسوں تک زندگی گزارنے کے لیے پھالکے کو فوٹوگرافی اور ناٹک کمپنیوں کے لیے مناظر کی تصویر کشی کرنے کا کام کرنا پڑا۔ 1890 میں ان کی دوسری شادی سرسوتی بائی نام کی ایک خاتون سے ہوئی، جن سے ان کے 6 لڑکے اور 3 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ ان کی پہلی بیوی اور بیٹا چیچک کی بیماری سے مر چکے تھے۔ 1903 میں انہوں نے حکومت ہند کے شعبہ آثار قدیمہ میں فوٹوگرافی اور ڈرافٹ مین کی ملازمت اختیار کر لی۔ اسی دوران وہ اپنے شوق کی تسکین کے لیے تصویروں کے ہاف ٹون بلاک بنانے کا کام بھی کرتے رہے۔ ایک بار مشہور مصور راجا روی ورما کی تصویروں کے ہاف ٹون بلاک بنانے پر ان کو بمبئی کی ایک نمائش میں چاندی کا تمغہ بھی انعام میں ملا۔ اس کے بعد انہوں نے پھالکے انگریونگ اینڈ پرنٹنگ ورکس کے نام سے بلاک بنانے اور پریٹنگ کا کام شروع کر دیا۔ اس کامیابی کے بعد انہوں نے لکشمی آرٹ پرنٹنگ ورکس کے نام سے فائن پرنٹنگ کا کام بھی شروع کر دیا۔ اس کے بعد 1 سال تک دادا صاحب پھالکے لگاتار مختلف سینما گھروں کا چکر لگاتے رہے اور اس نئی ایجاد کی ٹیکنیکل باریکیوں کا جائزہ لیتے رہے۔
انہوں نے $5 کی قیمت سے ایک کیمرہ بھی خریدا جس سے وہ مختلف مواقع کو تصویر میں بھی اتارتے رہے۔ ان سب کاموں میں ان کی بیوی سرسوتی بائی نے ان کو پورا تعاون دیا۔ اگلے 1 برس لگاتار 20 گھنٹے کام کرتے ہوئے انہوں نے ایک ڈاکومنٹری فلم مٹر کے بیج کا وکاس تخلیق کی۔ اس کے لیے انہوں نے ایک گملے میں مٹر کا ایک بیج بویا اور ہر دن کے حساب سے ایک تصویر اتارتے چلے گئے۔ بعد میں سب تصویروں کو جوڑ کر انہوں نے یہ دستاویزی فلم تیار کی تھی۔ اس فلم کی بنیاد پر انہیں کچھ قرضہ مل گیا اور کچھ پیسہ انہوں نے اپنی لائف انشورنس پالیسی کو گروی رکھ کے حاصل کیا۔ اس طرح 1 فروری 1912 میں دادا صاحب پھالکے فلم سازی سے متعلق جانکاری حاصل کرنے اور اس کے لیے ساز و سامان خریدنے انگلینڈ چلے گئے۔ اس سفر کے 2 ماہ بعد جب دادا صاحب پھالکے انگلینڈ سے واپس آئے تو ان کے پاس ولیمسن کیمرہ، ایک پروجیکٹر، ایک پرنٹنگ مشین اور فلم سازی سے متعلق وہاں کی ٹیکنیکل جانکاری اور تجربہ بھی ساتھ تھا۔ وہ ہندوستان کے پہلے فورن ریٹرنڈ فلمی ٹیکنیشین بھی بن گئے۔ ہندوستان واپس آ کر انہوں نے مزید پونجی حاصل کرنے کے لیے بیوی کے گہنے گروی رکھے اور فلم راجہ ہریش چندر کا کام شروع کر دیا۔ اس فلم کے لیے سب کچھ انہی کو کرنا تھا، لوگوں کو اداکاری سکھانا، اسکرپٹ لکھنا، کیمرہ چلانا اور پروڈکشن کرنا۔ خوبصورت ہیرو ہیروئنوں کی جگہ تیسرے درجے کے اسٹیج اداکار اور طوائفیں دستیاب تھیں۔ ہیروئن کے کردار کے لیے کوئی عورت تیار نہ تھی، یہاں تک کہ ایک طوائف نے بھی حقارت سے اس فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا بعد میں ہوٹل کے ایک باورچی کا معاون اے سالنکے نام کا ایک مرد یہ فیمیل کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ برسات کا موسم ختم ہوتے ہی پھالکے نے دادر کے مین روڈ پر متھرا بھون میں اپنا اسٹوڈیو بنایا اور سیٹ تیار کر کے فلم سازی کا کام شروع کر دیا۔ فلم راجہ ہریش چندر پہلی بار چند مخصوص لوگوں کو 12 اپریل 1913 کو بمبئی کے اولمپیا سینما میں دکھائی گئی اور 3 مئی 1913 کو یہ فلم بمبئی کے کارونیشن تھیٹر میں عام لوگوں کی نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی۔ اس فلم کی لمبائی 3700 فٹ تھی جو 4 ریلوں کے ذریعے لگ بھگ 1.25 گھنٹے میں دکھائی گئی۔ اس فلم کو بنانے میں دادا صاحب پھالکے کو تقریباً 8 ماہ کا وقت لگا تھا۔ پہلی بار یہ فلم 23 دن تک ایک ہی سینما میں لگاتار چل کر کامیابی حاصل کر چکی تھی۔ اپنی پہلی فلم راجہ ہریش چندر بمبئی میں بنانے کے باوجود دادا صاحب پھالکے چند دوسری پریشانیوں کی وجہ سے بمبئی میں فلم سازی کرنے میں مشکل محسوس کر رہے تھے۔ حالانکہ بمبئی میں فلم سازی سے متعلق ساز و سامان آسانی سے دستیاب ہو سکتا تھا، انہیں لگا کہ یہ کام ناسک میں ہی زیادہ اطمینان سے ہو سکتا ہے۔ ناسک شہر کے جنوبی حصے میں ان کو ایک ایسی جگہ مل گئی جہاں شہروں والی بھیڑ بھاڑ نہیں تھی، بڑا ہی پرسکون ماحول تھا۔ وہاں شری کرشن کا ایک مندر تھا اور اس کے آس پاس کا بڑا علاقہ ایک نیک دل انسان شری بھاوے کی ملکیت تھا۔ مختلف قسم کے درختوں کی وجہ سے وہ جگہ کافی خوبصورت لگتی تھی۔ شری بھاوے نے مندر کے پاس ہی پھولوں کا ایک باغیچہ اور اس کے درمیان میں ایک فوارہ بھی بنوایا تھا۔ ناسک سے ترمب کشور جانے والے راستے میں ایک مقام پر اونٹ واڑی آتا ہے جہاں ایک بڑا کنواں ہمیشہ پانی سے بھرا رہتا تھا۔ اسی کنویں سے ایک بڑی سی نالی کے ذریعے پانی اس فوارے تک لایا جاتا تھا۔ کچھ وقت کے بعد شری بھاوے نے یہ تمام جگہ شری وید نامی ایک گجراتی کو بیچ دی اور مندر کی مورتی بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ بعد میں دادا صاحب پھالکے نے یہ جگہ شری وید سے کرایہ پر حاصل کر لی اور وہیں اپنا اسٹوڈیو قائم کیا۔ فوارے اور حوض کی وجہ سے یہ جگہ حوض کا بنگلہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ دادا صاحب پھالکے نے فلم سازی کے لیے حوض کا بنگلہ والی جگہ پر بہت سی تبدیلیاں بھی کروائیں۔ اپنی کمپنی کا صدر دفتر، فلم پروسیسنگ کے لیے لیبارٹری اور شوٹنگ میں استعمال ہونے والے مور، طوطے، ہرن اور خرگوش اور بندر جیسے چرند پرند پالنے کے لیے الگ انتظام کیا۔ کھلی جگہ میں محل اور آشرم کے سیٹ بھی بنوائے کیونکہ اس زمانے میں فلموں کی شوٹنگ سورج کی روشنی میں ہی ہوا کرتی تھی۔ کل ملا کر پھالکے نے اس مقام کو کافی خوشنما بنا دیا۔ دادا صاحب نے اپنی پہلی فلم کی کامیابی سے حوصلہ پا کر اسی سال اپنی دوسری فلم بھماسر موہنی بنائی اور اس فلم میں نسوانی کردار ادا کرنے کے لیے ان کو 2 خاتون بھی مل گئیں۔ اس فلم میں پہلی بار پاروتی کا کردار درگا بائی گوکھلے اور موہنی کا کردار ان کی بیٹی کملا بائی گوکھلے نے ادا کیا تھا۔ یہ دونوں ماں بیٹی تھی۔ کملا گوکھلے مشہور کریکٹر ایکٹر وکرم گوکھلے کی دادی تھی۔ کملا بائی گوکھلے کے شوہر رگھو ناتھ گوکھلے بھی اسٹیج پر اداکاری کرتے تھے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے کئی ناٹکوں میں نسوانی کردار ادا کیے تھے، جبکہ کملا بائی گوکھلے کئی ناٹکوں میں مردانہ کردار ادا کر چکی تھی۔ یہ لوگ مہاراشٹر کے کونکن علاقے کے رہنے والے تھے۔ کملا بائی گوکھلے کے بیٹے وکرم گوکھلے کے والد چندرکانت گوکھلے 87 برس کی عمر میں بھی شوقیہ طور پر اداکاری کرتے رہے ہیں۔ دادا صاحب پھالکے کی بنائی دوسری فلم بھماسر موہنی 1914 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کی بنائی 2 فلمیں
सत्यवान सावित्री और लंका दहन रिलीज हुई। फिल्म लंका दहन में N.A. सालंके से राम और सीता दोनों के किरदार करा के फाल्के ने एक तरह से डबल रोल की रिवायत कायम की। बम्बई के वेस्ट एंड सिनेमा में 10 दिन चलकर 32,000 रुपए की आमदनी से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का पहला रिकॉर्ड भी कायम किया। इन दोनों फिल्मों ने ही हिंदुस्तानी अवाम का दिल जीत लिया और फाल्के साहब ने अपनी कामयाबी से हौसला पाकर 1918 में फिल्म द बर्थ ऑफ श्री कृष्ण बनाई। इसके एक बरस बाद ही उन्होंने अपनी बेटी मंदाकिनी को हीरोइन लेकर फिल्म कालिया मर्दन 1919 में पेश की। इस साल उन्होंने कुल मिलाकर 3 फिल्में बनाई। इसी दरमियान उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म हाउ फिल्म्स आर मेड बनाई, जिसमें पहली बार फिल्मसाजी की टेक्निक पर तफसील से रोशनी डाली गई थी। दादा साहब फाल्के की बनाई ज्यादातर धार्मिक फिल्मों की कामयाबी और उनकी तरफ फिल्म बीनों की तवज्जो की खास वजह से इन फिल्मों में जादू, चमत्कार और करिश्मों के ऐसे मनाजिर की भरमार होती थी जो ट्रिक फोटोग्राफी से तैयार किए जाते थे। लोग ऐसे मनाजिर देखकर हैरान रह जाते थे और बार बार ऐसे ही मनाजिर देखना चाहते थे। इस ट्रिक फोटोग्राफी के तजर्बे के लिए उन्होंने द मैजिक ऑफ प्रोफेसर कैल्फा नाम की फिल्म भी बनाई। जिस तरह 1917 में रिलीज उनकी फिल्म लंका दहन को बड़ी कामयाबी मिली थी, इससे मुतासिर होकर अगले बरस 1918 में चंद दूसरे साझीदारों को शामिल करके दादा साहब ने फाल्के फिल्म्स की जगह एक नई हिंदुस्तान फिल्म कंपनी कायम की और इस बैनर से बनी फिल्म श्री कृष्ण जन्म भी कामयाब हुई। 1917 में जन्म अष्टमी के दिन ये फिल्म मैजेस्टिक थिएटर में रिलीज हुई। इस फिल्म ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। एक अंदाजे के मुताबिक 1931 तक इस एक फिल्म ने ही कुल 3 लाख रुपए कमाए। दादा साहब फाल्के उस दौर के सबसे कामयाब और मकबूल फिल्मसाज बन चुके थे। उनकी फिल्म लंका दहन 1918 में जनूबी हिंद के शहर मद्रास में रिलीज की गई थी। 1928 में इंडियन सिनेमेटोग्राफी कमेटी की बंबई में एक मीटिंग हुई। अब तक बनी हुई फिल्मों का एक क्रिटिकल व्यू इस मीटिंग में पेश किया गया था। इस मीटिंग में ये बात सामने आई कि मद्रास में लंका दहन फिल्म इतनी जबरदस्त हिट हुई थी कि जो इसकी रोजाना की टिकट सेल होती थी, उसकी आमदन वो सिनेमा हॉल से इकट्ठी करके बोरियों में भरकर बैलगाड़ियों के जरिए पुलिस की निगरानी में बैंक तक पहुंचाई जाती थी। क्योंकि उस वक्त करेंसी नोट नहीं थे तो लेन देन के लिए सिर्फ सिक्के ही इस्तेमाल होते थे। सिर्फ 10 रोज का मुनाफा 30,000 था। इस तरह लंका दहन हिंदुस्तान की पहली बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई थी। दादा साहब की दूसरी फिल्म कृष्ण जन्म ने भी मद्रास में मकबूलियत की मिसाल कायम की थी। इस फिल्म को देखने वालों का ये आलम था कि जिस सिनेमा हाउस में फिल्म रिलीज की गई थी, उसके सामने आमदोरफ्त के लिए बनी 100 फीट चौड़ी सड़क पर ट्रैफिक तो दूर, आम राहगीरों का गुजरना भी मुहाल था। उनकी अगली फिल्म कालिया मर्दन 1919 में आई। इस फिल्म में फाल्के की ट्रिक फोटोग्राफी के मनाजिर ने धूम मचा दी। उनकी फिल्मों में कृष्ण का काला नाग से लड़ना, हनुमान का आसमान में उड़ना और उनकी पूंछ के जरिए लंका में आग लगाना जैसे मनाजिर ने फाल्के को ट्रिक फोटोग्राफी के लिए अलग ही एक नई पहचान दिलाई थी। लेकिन चंद बरसों में ही पार्टनर से तालमेल ठीक ना बैठने की वजह से दादा साहब फाल्के 1921 में इस कंपनी से अलग होकर बनारस चले गए और वहां रहकर ही नाटक लिखने शुरू कर दिए। 5 बरस बनारस में रहकर जब वो बंबई वापस आए तो फिल्मी दुनिया का तर्ज जिंदगी ही बदल चुका था। इस दरमियान कोलकाता में कोहिनूर और बंबई में महाराष्ट्र कंपनी तेजी से अमेरिकी फिल्मों की नकल में फिल्में बना रही थी। लिहाजा दादा साहब फाल्के इस नए माहौल में खुद को ज्यादा बेहतर महसूस न कर सके। 1922 से 1930 तक फाल्के अपने काम में पूरी मेहनत और लगन से लगे रहे। अपनी देव मालाई फिल्मों के जरिए उन्होंने जात, बिरादरी, छूत अछूत, तोहम परस्ती और फिरका परस्ती के खिलाफ इंतहाई तरक्की पसंद तर्ज पर काम किया। खामोश फिल्मों का यह सुनहरा दौर था। दादा साहब ने 1932 में अपनी आखिरी खामोश फिल्म अस्तीव बंध बनाकर अपने आप को इस कारोबार से अलग कर लिया। काफी अरसे तक दादा साहब फाल्के फिल्मी दुनिया से अलग थलग रहे और इस तरह उनके माली और घरेलू हालात भी खराब होते चले गए। 1937 में कोल्हापुर सिनेटोन ने अपनी मराठी और हिंदी में एक साथ बनने वाली फिल्म गंगा अवितरण की हिदायत की जिम्मेदारी के साथ डायलॉग और मौसीकी का काम भी उनको सौंप दिया। इस फिल्म में दादा साहब ने एक बार फिर अपनी ट्रिक फोटोग्राफी के जलवे दिखाए। ये फिल्म उनकी मुतकल्लम पहली और इकलौती फिल्म साबित हुई। हिंदुस्तानी सिनेमा के इस बाबा आदम ने अपनी जिंदगी के आखिरी चंद बरस बड़ी कसम पुरसी के आलम में गुजारे। उनके आखिरी दिनों का एक वाकया जो फिल्म साजो हिदायतकार पंडित केदार शर्मा ने एक बार सुनाया, वो ये था कि एक दिन बंबई के रंजीत स्टूडियो के बाहर दादा साहब फाल्के खाकी पैंट और एक ढीली ढाली सी कमीज पहने खड़े थे। केदार शर्मा जब स्टूडियो से बाहर निकले तब फाल्के ने पहले तो उनके काम और फिल्मसाजी में उनके हुनर की तारीफ की और फिर कहा कि क्या वो अपने स्टूडियो में उनको कोई काम दिलवा सकते हैं।
یہاں تک کہ پھالکے صاحب اسٹوڈیو میں کیمرے صاف کرنے اور ان میں تیل ڈالنے کے لیے بھی تیار تھے۔ کیدار شرما نے ان کو اسٹوڈیو کے مالک چندو لال شاہ کے پاس بھیج دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ سیٹھ چندو لال شاہ نے نہ صرف انہیں کام دینے سے انکار کر دیا بلکہ چوکیدار سے کہہ کر انہیں اسٹوڈیو کے باہر نکلوا دیا۔ یہ وہی دادا صاحب پھالکے تھے جنہوں نے ہندوستان جیسے بڑے ملک میں فلم انڈسٹری کی بنیاد کی پہلی اینٹ رکھی تھی اور اس کام کے لیے اپنی بیوی کے گہنے تک بیچ ڈالے تھے۔ بعد میں اس پورے منظر کو گرو دت نے اپنی بے مثال فلم کاغذ کے پھول میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا تھا اور رشی کیش مکھرجی نے اپنی فلم گڈی میں جس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کچھ اسی طرح کا حال فلمی دنیا کے ایک بڑے ستون بابو راؤ پینٹر کا بھی ہوا تھا۔ بعد میں چندو لال شاہ کے بارے میں بھی سنا گیا کہ وہ اپنی آخری دنوں میں اپنے ہی اسٹوڈیو کے باہر اپنی بنائی ہوئی فلموں کے فوٹو اور پوسٹر بیچتے ہوئے پائے گئے۔ دادا صاحب پھالکے نے تقریباً 20 فیچر اور 97 دستاویزی فلمیں بنائیں، مگر ان کی مالی حالت ہمیشہ خستہ ہی رہی۔ 71 برس کی عمر میں 16 فروری 1994 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سینکڑوں فلموں کے اس خالق کے جنازے میں فلم انڈسٹری کا کوئی ایک بھی شخص شامل نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی عمر کے آخری کئی برس گمنامی میں ہی گزارے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب جب ہندوستانی سینما کی بات ہوگی دادا صاحب پھالکے کے نام کا تذکرہ ضرور ہوگا۔ آج دادا صاحب پھالکے کے نام پر قائم ہندوستان کا سب سے بڑا فلمی اعزاز دادا صاحب پھالکے ایوارڈ کو حاصل کر کے ہماری فلمی دنیا کے لوگ اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ اعزاز فلمی دنیا میں اپنی زندگی کے بیش قیمت ماہ و سال گزار کر کچھ کر گزرنے والے فنکاروں کو دیا جاتا ہے۔ 1970 میں دادا صاحب پھالکے ایوارڈ حکومت ہند نے قائم کیا تھا اور اس برس پہلا ایوارڈ حاصل کرنے والی یہ خاتون اداکارہ دیویکا رانی تھی۔ حکومت ہند کے محکمہ ڈاک نے دادا صاحب پھالکے کے 100ویں جنم دن کے موقع پر 30 اپریل 1971 کو ایک خصوصی ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا تھا۔ بمبئی میں دادر علاقے کی ایک سڑک کا نام بھی ان کے نام پر دادا صاحب پھالکے روڈ رکھا گیا ہے۔ دادا صاحب پھالکے اکیڈمی کی تنظیم بمبئی میں اس مقصد سے قائم کی گئی کہ اس کے ذریعے نہ صرف ماضی کے فلم فنکاروں کو اعزاز دیا جائے بلکہ انعام کے طور پر ان کی مالی مدد بھی کی جائے۔ اس کی پہلی میٹنگ 30 اپریل 2001 کو دادا صاحب پھالکے کی 132ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد ہوئی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہندوستان اور دنیا میں بولنے والی فلموں کا رجحان کس طرح شروع ہوا۔ فلموں میں آواز کا استعمال انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ کچھ نیا، عجیب اور انوکھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی کوشش کو ترقی کہتے ہیں۔ فلم بنانے والوں نے بھی یہ بات محسوس کی کہ اگر فلمیں ہمیشہ گونگی رہیں تو لوگ ان میں دلچسپی کھو دیں گے اور فلمی دنیا ترقی نہیں کر سکے گی۔ سب سے پہلے یورپ اور امریکہ میں خاموش فلمیں بنی اور اس وقت ہندوستان ابھی انہی خاموش فلموں کو سمجھنے میں لگا ہوا تھا، جبکہ مغرب میں سائنسدان فلموں میں آواز شامل کرنے کے طریقے تلاش کرنے لگ گئے تھے۔ مغرب کے لوگوں کے ذہن میں ایک اہم سوال آیا، جب تصویروں کو چلتا ہوا دکھایا جا سکتا ہے تو کیا ان میں آواز بھی شامل نہیں کی جا سکتی؟ اس خیال کو حقیقت بنانے کے لیے سائنسدان تحقیق میں لگ گئے۔ یہی ایک زبردست اور نیا خیال تھا جس نے سائنسدانوں کو ایجاد کی طرف مائل کیا۔ وہ اس کوشش میں لگ گئے کہ آواز کو محفوظ کر کے دوبارہ سنایا جا سکے۔ یہ غیر معمولی خیال سب سے پہلے برطانیہ کے سائنسدانوں کے ذہن میں آیا اور پھر اس پر کام شروع ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ خیال پھیلا تو اس آئیڈیا کو امریکہ تک بھی محسوس کیا گیا، جب مشہور سائنسدان تھامس ایڈیسن نے بھی اسے محسوس کیا۔ ایڈیسن نے کئی تجربے کیے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ وہ ایمپلیفائر جیسی اہم ایجاد سے واقف نہیں تھا۔ دنیا بھر کے سائنسدان اپنی اپنی جگہ کوشش کر رہے تھے کہ فلموں میں آواز شامل کی جائے، لیکن کوئی بھی کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ بالآخر یہ عظیم کامیابی فرانس کے حصے میں آئی۔ فرانس کے ایک سائنسدان لیون گومن نے اس مشکل کام کو ممکن بنا دیا۔ یہ کام ایک دن میں نہیں ہوا بلکہ 1871 سے شروع ہونے والی اس کوشش میں تقریباً 31 سال لگے۔ جب گومن اپنی ایجاد سے پوری طرح مطمئن ہو گیا تو اس نے دنیا کو حیران کرنے کا فیصلہ کیا۔ 12 ستمبر 1902 کو اس نے فرانس کی فوٹوگرافک ایسوسی ایشن کے ایک خاص اجلاس میں اپنی شارٹ فلم پیش کی، اور پھر کچھ ایسا ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ فلم کے کردار گونگے نہیں تھے، وہ اپنی آواز میں بول رہے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب فلمی دنیا نے ایک نئی زندگی حاصل کی۔ خاموشی ختم ہوئی اور آواز نے پردہ سنبھال لیا۔ آج ہم جو فلمیں دیکھتے ہیں وہ اسی انقلاب کا نتیجہ ہیں۔ اس وقت تک ایڈمن ایس پورٹر اپنی مشہور فلم دی گریٹ ٹرین رابری بنانے کی تیاری بھی مکمل نہیں کر پایا تھا۔ دلچسپ بات یہ کہ گومن کی اس آواز والی فلم اور پورٹر کی فلم کے درمیان تقریباً 2 سال کا فرق تھا، پھر بھی پورٹر اپنی فلم میں آواز شامل نہ کر سکا اور اس کی وجہ آج تک واضح نہیں ہے۔ لیکن گومن یہیں نہیں رکا، اس نے اپنی ایجاد کو مزید بہتر بنایا اور کئی اور بولتی شارٹ فلمیں تیار کی جو 2 ستمبر 1910
10 کو عوام کے سامنے پیش کی گئیں۔ جب لوگوں نے پہلی بار فلموں کو بولتے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، جیسے کوئی جادو ہو گیا ہو۔ گومن نے ایک زبردست طریقہ استعمال کیا۔ اس نے آواز کو الگ سے ریکارڈ کیا، پھر اسے فلم کے پروجیکٹر کے ساتھ جوڑ دیا۔ جب فلم چلتی تو کرداروں کے بولنے کے ساتھ ہی آواز بھی چلتی اور دیکھنے والوں کو ایسا لگتا جیسے اداکار واقعی پردے سے بول رہے ہوں۔ اس سے پہلے خاموش فلموں کو بہتر بنانے کے لیے سب ٹائٹل کا استعمال شروع ہو گیا، یعنی فلموں کے نیچے الفاظ لکھے جاتے تھے تاکہ لوگ بات سمجھ سکیں۔ مگر یہ طریقہ ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ برطانیہ کے ایک ذہین سائنسدان یوجین لاسٹ نے گومن کی ایجاد کو اور زیادہ جدید بنا دیا۔ یوجین لاسٹ نے کئی سال محنت اور تجربے کیے۔ آخرکار 1912 میں اس نے یہ ثابت کر دیا کہ فلموں میں آواز شامل کی جا سکتی ہے۔ اس نے گراموفون کی مدد سے آواز کو فلم کے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ جب سینما ہال پر فلم پردے پر دکھائی جاتی تھی تو وہ خود گونگی ہوتی تھی اور دیکھنے والے لوگ شور مچاتے تھے۔ اس شور کی وجہ سے گراموفون کی آواز ٹھیک طرح سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس زمانے میں پہلی جنگ عظیم کی آہٹ بھی سنائی دینے لگی تھی۔ بڑے اور چھوٹے ہر طبقے میں بے چینی بڑھ رہی تھی، لیکن سائنسدان ان حالات کے باوجود اپنی تحقیق میں لگے رہے۔ ایک طرف خطرناک ہتھیار بن رہے تھے اور طاقت کے خواہش مند لوگ جنگ اور قتل کے سامان تیار کر رہے تھے، تو دوسری طرف کچھ سائنسدان انسانوں کی خوشی اور تفریح کے لیے سینما کو بہتر بنانے میں مصروف تھے۔ انہی انسان دوست سائنسدانوں میں ایک اور نام سامنے آیا، ڈی فارسٹ۔ اس نے 1923 میں فونو فلمز ایجاد کی۔ اس کے ٹھیک 3 سال بعد ہالی ووڈ کے وارنر برادرز نے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ ان کی خاموش فلمیں کامیاب نہیں ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے ایک بولتی فلم پیش کی۔ یہ فلم ڈان جوان تھی، جو انہوں نے ہالی ووڈ میں بنا کر 6 اگست 1926 کو پیش کی۔ یہ فلم کامیاب رہی۔ اس کامیابی کے بعد وارنر برادرز نے امریکہ میں پہلی بولتی فلم بنا کر دنیا کی فلمی تاریخ میں پہلا ٹاکی فلم میکر ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ کچھ سال بعد 1929 میں فلم دی ڈیلائٹ آف نیو یارک بنی، جس سے بولتی فلموں کا نیا دور شروع ہو گیا۔ اسی سال دوسرے ممالک نے بھی بولتی فلمیں بنائیں، جن میں فرانس، جرمنی اور اٹلی بھی شامل ہیں۔ برطانیہ کی فلم میلوڈی آف لو کو بھی خاص اہمیت ملی، کیونکہ یہ مکمل بولتی فلم تھی۔ ہندوستان میں 1929 میں ایک ایسی فلم دکھائی گئی جو مکمل نہیں بلکہ تقریباً 40% بولتی تھی۔ یہ فلم بمبئی کے ایکس سیلیسیٹر ٹاکیز میں پیش کی گئی۔ بعد میں اسے جے ایف مدان نے کولکاتہ کے اپنے سینما ہاؤس الفینسٹن پیلیس، جسے اسپلینڈ سینما بھی کہا جاتا تھا، میں بھی دکھایا۔ جب ہندوستان کے لوگوں نے پہلی بار فلم میں آواز سنی تو وہ حیران رہ گئے۔ یہ ان کے لیے ایک بالکل نیا اور عجیب تجربہ تھا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ پورا ملک اس نئی ایجاد کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ لیکن اس حیرت کے باوجود کافی عرصے تک ہندوستان میں کئی فلم ساز نے بولتی فلم بنانے کی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ حتیٰ کہ دادا صاحب پھالکے، جنہوں نے پہلی خاموش فلم بنا کر تاریخ رقم کی تھی، وہ بھی خاموش فلمیں ہی بناتے رہے، شاید اس لیے کہ بولتی فلم بنانے کا بڑا کارنامہ ابھی کسی اور کے حصے میں آنا تھا۔